بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عروج ہے اور میں 20 سال کی ہوں۔ میں نے اپنے والدین کو تو نہیں دیکھا، لیکن سب سے سنتی آ رہی تھی کہ میں ایک لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ میں نے بچپن ہی سے جس عورت کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا وہ ایک سخت مزاج عورت تھی جس کا نام رباب بیگم تھا۔ وہ اس حویلی کی مالکن تھی جس میں ہم سب رہا کرتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح ان کے شوہر بھی بہت سخت مزاج تھے۔ کہنے کو انہوں نے مجھے اپنی اولاد کہا تھا، لیکن کبھی بھی مجھے اولاد کا رتبہ نہیں بخشا تھا۔ لیکن سب نوکر چاکر مجھے چھوٹی بیگم صاحبہ کہہ کر بلاتے تھے، ٹھیک ویسے جیسے ان کی اولاد ہونے کے ناطے مجھے بلانا چاہیے تھا۔ سب مجھے ان کی اولاد کہتے تھے، لیکن رباب بیگم جسے میں امی جان بلاتی تھی وہ ہمیشہ کہتی کہ تم ایک لکڑہارے کی بیٹی تھی، ہم نے صرف تمہیں پالا ہے۔ انہوں نے یہ راز کبھی بھی مجھ سے راز نہ رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ سچائی میرے سامنے کھلی رہے۔ اس حویلی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر طرح سے سکھ میسر تھا۔ کمی تھی تو صرف اور صرف احساس کی۔ انہوں نے مجھ پر رحم کھا کر مجھے نہیں پالا تھا، بلکہ آج سے 20 سال پہلے جب میرے بابا ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے تو رباب بیگم اور میری اصل امی دونوں ہی حاملہ تھیں۔ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو دونوں نے ایک ہی دن بچہ جنا اور رباب بیگم کی بیٹی مری ہوئی پیدا ہوئی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے گود لے لیا اور مجھے پالا۔ ان کو اس بات کا بہت گہرا صدمہ ملا جس کی وجہ سے انہیں کبھی پھر سے اولاد نہ ہوئی اور وہ تلخ سے تلخ مزاج ہوتی چلی گئیں۔ انہوں نے اپنا دل بہلانے کے لیے مجھے گود تو لے لیا، لیکن کبھی بھی اپنی بیٹی مریم کو بھول نہیں پائیں۔ وہ ہمیشہ اپنے دل کی باتیں مجھ سے کرتی تھیں، میں بھی دل و جان سے ان کا خیال رکھتی تھی۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی، بڑے بڑے دروازے تھے، ہر جگہ جھومر وغیرہ لگے تھے، سجاوٹ کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کی ایک خاص نوکر تھی جن کو ہم سب خالہ جان بلاتے تھے۔ مجھے زیادہ انہوں نے پالا تھا۔ خالہ جان اکثر رباب بیگم کی باتیں کرتی کہ وہ ایسی تھی ویسی تھی، بہت شفیق تھیں، بہت ہمدرد تھیں۔ مریم کو کھو دینے کے بعد ان کو ہر چیز سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ یہ ساری حویلی رباب بیگم نے خود سجائی تھی، ہر ایک چیز ان کی پسند کی موجود تھی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے پالا، اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد مجھے خالہ جان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پھر مجھے انہی نے پال پوس کر بڑا کیا، اور یوں نہ میں اپنی اصل ماں کی رہی اور نہ اس گھر کی مالکن کا رتبہ لے پائی۔ رباب بیگم کے شوہر سلیم خان، جن کی شخصیت بہت باروب تھی، وہ اکثر خاموش رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، نہ میری طرف کبھی دیکھتے۔ وہ اکثر اپنی بیٹھک میں ہوتے تھے اور اکثر رات کو بھی گھر نہ آتے۔ ان کے سر پر سارے گاؤں کی ذمہ داری تھی، وہ سب کے مسئلے مسائل سمجھا کرتے تھے، لیکن اپنا گھر ان کا ہمیشہ پہیلی ہی بنا رہا۔ میں ان کو بابا جان کہہ کر بلاتی تھی۔ پہلے تو مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں۔ لیکن کبھی بھی مجھے اصل ماں باپ کا پتہ نہ بتایا جاتا، کیونکہ اب میں اس حویلی کی عزت بن چکی تھی اور میرا ایک لکڑہارے کے گھر پر جانا رباب بیگم کو قطعی منظور نہیں تھا۔ یوں میری اپنے ماں باپ کو دیکھنے کی خواہش ایک طویل عرصہ خواہش ہی رہی۔ رباب بیگم اور سلیم خان کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ خالہ جان نے ایک بار انجانے میں یہ بات کہی تھی کہ رباب بیگم نے سلیم خان کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی، اسی لیے ان کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی۔ سلیم خان کے والد اس گاؤں کے حاکم تھے، ان کی بیوی کو ایک عجیب مرض تھا، وہ جلد ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکتی تھی۔ بس ایک ہی بیٹا تھا سلیم خان اپنے والدین کا، بڑھتی تو بس اسی سے نسل بڑھتی، لیکن ان کی بیوی کو مریم کا صدمہ ملا تو ان کو بھی اب اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ نہ سلیم خان کے والد نے دوسری شادی کی اور نہ ہی سلیم خان نے دوسری شادی کا سوچا۔ پھر سلیم خان نے رباب بیگم سے پسند کی شادی کی تھی، وہ کس طرح ان پر سوتن لا کر کھڑی کرتے۔ رباب بیگم نے بھی سب کچھ چھوڑا تھا سلیم خان کے لیے۔ رباب بیگم خود ایک حاکم کی بیٹی تھی اور ساری مال و دولت ان کی خاطر چھوڑ کر یہاں پر آئی تھی۔
انہوں نے اپنے سینے میں بہت سے راز دفن کیے ہوئے تھے جو وہ کسی سے نہ کہتی تھی۔ آج مریم اور میرا جنم دن تھا، 16 مارچ کا دن تھا، لیکن کبھی بھی یہ دن خوشی سے نہ منایا جاتا۔ اس دن رباب بیگم بہت روتی تھی، ان کی بیٹی کا یوم وفات ہوتا تھا۔ میں چاہ کر بھی ان کا دکھ کم نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے انہوں نے اس گھر میں ہر سکھ دیا تھا، میں نے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ انہوں نے میرے لیے استاد گھر پر مقرر کی تھی جو ایک خاتون تھی۔ مجھے کبھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ میں نے تمام عمر اسی گھر میں گزاری تھی۔ کبھی کبھی میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اس خاموش دیواروں کو دیکھ کر مجھے اکثر گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ دل کرتا تھا زور زور سے روؤں۔ اگر میں اپنے کمرے میں روتی بھی تو کوئی نہ سنتا۔ اس اتنی بڑی حویلی کے اتنے کشادہ کمرے تھے کہ کسی تک بھی کسی کی آواز نہ جاتی تھی۔ میری استاد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ماریا تھا، وہ اکثر اس کے ساتھ آتی تھی۔ ماریا میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی، ہم اکثر بیٹھ کر خوب باتیں کرتے تھے۔ ماریا میری ہم عمر تھی، وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم یہاں کیسے رہتی ہو، اتنا ویران گھر، وہ بھی اتنا بڑا۔ مجھے ماریا کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہتی، وہ کہتی چلو میں تمہیں باہر کی دنیا دکھاؤں، باہر کی دنیا بہت رنگین ہے، بہت خوبصورت ہے، تم نے اس 4 دیواری میں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں دیکھا، تم اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو، باہر نکلو دنیا دیکھو۔ میں بہت حسرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا کرتی، میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ میرے پیروں میں ایسی زنجیر بنی تھی جو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، اسے صرف میں ہی محسوس کر سکتی تھی، اس کے درد کی شدت کو اور اس تکلیف کو۔ ماریا ہمیشہ میرے لیے طرح طرح کے تحفے لاتی، کبھی چوڑیاں، کبھی سنگھار، کبھی گجرے۔ مجھے گجروں کی خوشبو بہت پسند تھی۔ ماریا میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اگر ایک دن بھی ماریا میرے گھر نہ آتی تو میری جان پر بناتی تھی۔ میں روزانہ شام کے وقت ماریا کا بے صبری سے انتظار کرتی۔ جب اس کی والدہ مجھے پڑھا کر فارغ ہو جاتی تو ماریا اور میں چھت پر چلے جاتے اور اس کی والدہ خالہ جان سے بیٹھ کر خوب ساری باتیں کرتی۔ اب ان دونوں کی بھی آپس میں خوب بن چکی تھی۔ ماریا کی ماں اب ماریا کا رشتہ طے کرنا چاہتی تھی، لیکن ماریا کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ وہ اس رشتے سے راضی نہیں تھی کیونکہ ماریا کی ماں جس لڑکے کے ساتھ ماریا کا رشتہ طے کر رہی تھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ماریا بچپن سے اس لڑکے کے نام تھی جو اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ ماریا کی ماں کا کہنا تھا کہ اب بچپن کی طے شدہ بات سے میں مکر نہیں سکتی، میں نے زبان دی تھی، سو اب میں اس پر پورا اترنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوتی کہ ایک پڑھی لکھی خاتون جو خود ایک ٹیچر ہیں، وہ کس طرح اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ شاید وہ بھی میری طرح کسی مجبوری کا شکار تھی جو نہ نہیں بول سکتی تھی۔ لیکن اب ماریا بہت اداس سی رہنے لگی تھی، اسے اس کا من چاہا حیات چاہیے تھا جو اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس زبردستی کے رشتے میں بندھنا نہیں چاہتی تھی۔ ماریا اپنے ساتھ اس لڑکے کی تصویر بھی لائی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ دکھنے میں بہت پیارا تھا، ان کی اپنی زمین تھی، لیکن ماریا سے اس لڑکے نے کہا تھا کہ اسے کچھ بن کر اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا ہے، جس بات سے ماریا بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ ماریا کے جانے کے بعد کئی گھنٹے میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد ماریا کا مائیوں تھا، اس نے رباب بیگم کو دعوت دی تھی اور مجھے بھی۔ مجھے جانے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن پھر امی جان نے آ کر بتایا کہ شادی پر میری جگہ تم شرکت کرنا۔ میں بہت حیران ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے مجھے کسی شادی پر جانے کی اجازت دی تھی۔ آج پہلی مرتبہ خالہ جان سے کہہ کر میرے لیے چند جوڑے بھی بھجوائے تھے کہ یہ سارے فنکشنز میں پہننا۔ بہت لائٹ کلرز تھے لیکن بہت عمدہ قسم کے تھے۔ آج اس کی مہندی تھی، میں ہلکا سا ہی تیار ہو کر اس کی طرف جا رہی تھی۔ جاتے وقت امی جان نے مجھ پر پڑھ کر دم کیا اور ایک چادر اڑائی، پھر خالہ جان کے ساتھ مجھے ماریا کے گھر بھجوایا۔ ماریا کا گھر بہت پیارا تھا، آج سے پہلے میں کبھی اس کے گھر نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ہمارے بیٹھنے سے لے کر کھانے پینے تک کا بہت اعلیٰ انتظام کروایا تھا۔ ماریا جھولے پر بیٹھی تھی لیکن بہت اداس تھی۔ اس کی اداسی کا اندازہ مجھے تھا، لیکن وہ مجبور تھی اور میں اس میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ مہندی ختم ہونے کے بعد اس نے مجھے اپنا سارا گھر دکھایا، ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا، اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن بعد اس کا نکاح تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، اب وہ میری طرف بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کی بہت فکر ستانے لگی تھی۔ میری ٹیچر نے بھی 15 دن کی چھٹی کی تھی۔
मैं सारा दिन अब खोई खोई सी रहने लगी थी। कुछ दिन बाद मैंने मारिया के निकाह पर भी शिरकत की। उस दिन हम जल्दी से गए थे। निकाह में बहुत टाइम था। निकाह रात को था और मैं ये सारा दिन मारिया के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए जल्दी ही हम उसकी तरफ चले गए थे। मैंने उसके लिए बहुत सारे तोहफे मंगवाए थे, जिसमें बहुत महंगे महंगे सामान थे। ये सारे इंतजामात अम्मी जान ने मुझे करके दिए थे। इसी दौरान मारिया का एक कज़न सरमद आया था, जो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। बहाने बहाने से वो मेरी साइड आ जाता और बात करने के भरपूर बहाने तलाश करता। वो दिखने में बहुत प्यारा था, मासूम था, लेकिन खाला जान की मुझ पर कड़ी नज़र थी। शादी का फंक्शन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। मुझे एक छोटी सी लड़की ने आकर एक ख़त दिया। मैंने वो ख़त खोला, जिसमें लिखा था, आप मुझे बहुत पसंद आ गई हो। क्या मैं आपका रिश्ता लेकर आ सकता हूँ? अगर आप राज़ी हों तो आपके जवाब का मुंतज़िर, सरमद खान। मैंने वो ख़त मारिया को दिखाया। मारिया ने कहा, ये सरमद कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान आया है। उसने तालीम बाहर मुल्क में मुकम्मल की है, अब शादी करना चाहता है। अगर तुम्हारी अम्मी जान रजामंद हो तो तुम हाँ कर दो। वो लड़का बहुत अच्छा है। उसकी ये सब बातें सुन के 2-4 मरतबा मैंने भी उसकी तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत था। मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मैं ना चाहते हुए भी बार बार उसकी जानिब देखने लगी थी। उसके ज़रा करीब से गुजरने से मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती। मुझे ये एहसास पहली मर्तबा हुआ था। इससे पहले मैंने कभी इतना हसीन मर्द नहीं देखा था। सरमद मेरे दिल पर कब्जा कर चुका था। निकाह में अभी वक्त था। हम लोग अंदर खाना खाने गए। सरमद भी वहीं आकर बैठ गया और मुझसे जवाब तलब करने लगा। वो मुझे बार बार इशारे से कहता कि क्या जवाब है आपका। मैं इधर उधर देखकर शर्मा जाती। मेरे लिए ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात थी। किसी ने मुझसे प्यार का इजहार किया था। मुझे अपना आप बहुत कीमती महसूस होने लगा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है या कोई ख्वाब। अगर ये हकीकत वाकई हकीकत है तो ये बहुत खूबसूरत लम्हात थे मेरे लिए। सरमद ने कुछ देर बाद मेरे पास गुलाब का फूल भिजवाया। मैंने वो लेकर अपने पर्स में रखा। उसके साथ एक छोटा सा कार्ड भी था, जिसे मैं खोल ना पाई। सोचा घर जाकर देखूंगी। सब खाने में मसरूफ़ थे। मैं उठकर मारिया के कमरे में आ गई और खाने के बाद अपना मेकअप सेट करने लगी, जहाँ पर सरमद भी आ गए और उन्होंने खुलकर मुझसे बात की। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था जब उसने कहा, आप बेहद हसीन हैं। लगता ही नहीं कि आप इस ज़मीन की मखलूक़ात हैं। मुझे तो आप कोई जन्नत की हूर मालूम होती हैं। मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, लेकिन ऐसा हुस्न व जमाल जो आप में है मुझे पहले कभी नज़र नहीं आया। अगर आपने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं तमाम उम्र भी आपका इंतज़ार करता रहूँगा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उसका लम्स मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरी धड़कनें अब बेकाबू होती जा रही थीं। मुझे ये जहाँ एक ख्वाब सा लग रहा था। अगर सरमद मुझे यहाँ से उठाकर भी कहीं ले जाता तो भी मैं उसे मना न करती। वो इस कदर मेरे दिल के करीब आ चुका था। अभी वो मुझे कुछ कह ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं जल्दी से बाहर चली गई। बाहर देखा तो खाला जान मेरा जायज़ा लेने लगी। उन्होंने कहा कि सब ठीक है। मैंने कहा जी। मेरा चेहरा अब खुशी से गुलाबी होने लगा था। सरमद मुझे और मैं उसे देखे जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश था और मैं भी। मेरी ज़िंदगी का दूसरा मोड़ यहाँ से शुरू हो चुका था। मारिया रुखसत होकर चली गई। सरमद मारिया के शौहर का दूर का कज़न था। हम भी घर वापस आ गए। घर आते ही जब मैंने अपने सहन में पहला कदम रखा तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे सर में शिद्दत का दर्द होने लगा था। मुझे खाला जान ने सहारा दिया। बमुश्किल मुझे वहीं पर बिठाया और अम्मी जान को आवाज़ें देने लगी, बेगम साहिबा जल्दी आएं, उरूज बीबी की तबीयत ख़राब हो गई है। उनको बुलाने के लिए एक औरत तेज़ी से गई और उन्हें बुला लाई। वो मेरे पास आ गई और मेरे माथे पर अपना हाथ फेरा तो मेरी जान में जान आ गई और मैं उठकर बैठ गई। वो बहुत खामोश थी। मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। खाला जान से कहा, इसे अंदर ले जाएं। हम लोग अंदर चले गए। कुछ दिन तक मेरी तबीयत यूं ही ख़राब रही। शायद वो मेरी हालत समझ चुकी थी। हमारे घर में पीपल का एक घना सा पेड़ था। अक्सर उसके पत्ते झड़ते रहते थे। वो सदियों पुराना कदीमी पेड़ था, जिसके पास कोई भी रात के वक्त नहीं जा सकता था। रुबाब बेगम बताती कि इस पेड़ का सदियों पुराना एक मकीन है,
جو اس پر رہتا ہے وہ رات کے پہر کسی کو بھی اس کے نیچے برداشت نہیں کرتا، اسی لیے میں اس وقت اس کے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس پیپل کے پیڑ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہوا کے ساتھ پتے ہل رہے تھے، لیکن اور کہیں بھی ہوا محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس سے تھوڑا تھوڑا خوف آنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، اپنا بیگ اٹھایا اور اس مڑے سے گلاب کا پھول نکالا جو مجھے سرمد نے دیا تھا۔ اسے اب 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں نے اس گلاب کو سونگھا تو مجھے کھانسی ہونے لگی۔ میں اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ یہ گلاب کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ تو ایک کالی گلاب تھا۔ جب اس نے مجھے دیا تھا اس کے ساتھ ایک کارڈ تھا جسے میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں خون کے نشان تھے جو مجھے تازہ خون لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے ان سب سے دور ہٹ گئی۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ سرمد نے یہ کیوں دیا ہے مجھے، اور اس کا کیا راز ہو سکتا تھا؟ مجھے اب کئی قسم کی سوچیں گھیرنے لگیں۔ کیا سرمد جن زادے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بہت خوبصورت چلتا پھرتا انسان ہے، اور وہ تو ماریا کے شوہر کا کزن بھی ہے۔ ضرور اس بات کا کوئی اور راز ہوگا۔ یہی سب سوچتے میں سو گئی اور مجھے خواب میں اپنے گھر کا پیپل کا پیڑ نظر آنے لگا جس میں نے خود کو دیکھا۔ میرے پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، میں اس درخت کے نیچے رسیوں سے جکڑی ہوئی ہوں اور بہت تکلیف میں مبتلا ہوں۔ میں ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئی تو خالہ جان میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئیں۔ میں نے ان سے کہا، آج رات آپ یہاں رک جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن یہ خواب میں نے اس کو نہیں بتایا، اس کو میں نے راز ہی رکھا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ سرمد کا بھی کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ میں روزانہ اب یہی خواب دیکھتی کہ مجھے زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں اور میں اپنے صحن کے پیپل کے پیڑ سے بندھی ہوئی ہوں۔ اس خوف کی وجہ سے مجھے ہلکا سا بخار بھی رہنے لگا تھا جو مجھے دن بدن کمزور کر رہا تھا۔ شام کے وقت میں چائے کا کپ لے کر صحن میں آ گئی۔ گھر اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میرے بالوں کو بکھیر رہی تھی اور میں چائے کے گھونٹ لے رہی تھی کہ اچانک سے مجھے کھانسی ہو گئی۔ چائے پر نظر پڑی تو میں نے چونک کے چائے دور پھینکی کیونکہ وہ کالی ہو چکی تھی۔ میں گھبرا کر اندر کی طرف بھاگنے لگی تو گھر کا دروازہ بند ہو گیا اور میں گھسیٹتے ہوئے اس پیپل کے پیڑ کی طرف آ گئی اور ایک زنجیر مجھے جکڑ گئی جو میں روز خواب میں دیکھتی تھی، اب وہ حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کون کر رہا تھا؟ میں اس بات سے لا علم تھی۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ چھوڑو، مجھے چھوڑو، میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا، مجھے چھوڑو۔ اتنے میں تیز چلتی ہوئی ہوا کے جھونکے نے پتوں کو مزید بکھیرا اور خاموش ہو گئی۔ مجھے اس پیڑ کے اوپر سے ایک آواز آنے لگی، میں ایک جن زادہ ہوں اور پیپل کے پیڑ کا مکین ہوں۔ مجھے کئی صدیاں یہاں گزر چکی ہیں، لیکن آج سے 20 سال پہلے جب تم اس گھر میں داخل ہوئی تھی، میں اسی دن سے تمہارے بڑے ہونے کے انتظار میں تھا کہ جب تم 22 سال کی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہارے ساتھ اپنی جنات کی دنیا بساؤں گا۔ میں نے آج تک تمہیں گھر سے نکلنے سے روکا ہوا تھا کہ کہیں تم باہر جا کر کسی دوسرے کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ، اور وہی ہوا جس کا مجھے سالوں سے خوف تھا۔ تمہارے دل میں ایک انسان کی محبت نے جنم لیا ہے۔ اب یا تو تمہیں مرنا پڑے گا یا پھر مجھے تمہیں اس دنیا سے اٹھا کر لے جانا ہوگا اور تم سے شادی کرنی ہوگی، یا میں اس لڑکے کی جان لے لوں گا۔ تم اگر شادی کرو گی تو اسی گھر میں کرو گی جہاں میں ہر وقت تمہیں اپنے ساتھ دیکھوں۔ لیکن اس گھر کا کون مرد مجھ سے شادی کرتا؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس سے وہ جنات میری شادی کروا کر مجھے اسی گھر میں رکھتا۔ ان جنات کا اثر صرف اسی گھر میں مجھ پر ہو سکتا تھا۔ اس گھر کے باہر ان کا اثر ختم ہو جاتا۔ اس سب کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی۔ میں نے اٹھ کر یہاں وہاں دیکھا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے بستر پر کون لے کر آیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور امی جان کے کمرے میں جانے لگی، لیکن وہ سو رہی تھی جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا میرے ساتھ۔ اس وقت شام کا پہر تھا۔ میں چائے لے کر باہر گئی تھی، لیکن اس وقت تو دوپہر ہے۔ کل رات کو میں کہاں تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنی ذہنی حالت خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس درخت سے آنے والی آوازیں بھی مجھے اچھی طرح یاد تھیں۔ یہ کون تھا جو مجھ سے باتیں کرتا تھا؟ سرمد کی جان کو بھی اب خطرہ تھا۔
لیکن اس نے پلٹ کر کوئی بات نہ کہی تھی۔ وہ کہاں گم ہو گیا تھا؟ میں اب بھی چاہتی تھی کہ وہ آئے اور مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائے۔ مجھے اب اس کے آنے کا انتظار تھا۔ میں اس کی محبت میں واقعی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کی یاد دن بدن مجھے ستانے لگی تھی۔ اس نے میری نیند تک اڑا دی تھی۔ مجھے اب ہر وقت سرمد کا ہی خیال رہتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس سے اب کسی طرح ملوں اور کہوں کہ مجھے اس قید خانے سے کہیں دور لے جائے، لیکن مجھے تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں کہاں ڈھونڈتی اس کو؟ اگر میں کسی طرح بہانہ کر کے یہاں سے نکلتی بھی تو میں سرمد کو کہاں تلاش کرتی؟ میں ہال میں صوفے پر لیٹ کر یہ سب سوچ رہی تھی۔ میں اس گھر میں بہت تنہا تھی، اور اب یہ تنہائی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ امی جان سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی۔ انہیں ڈپریشن کا مرض تھا۔ وہ ہر وقت ڈپریشن کی دوائی کھا کر سوئی رہتی تھی۔ میرے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کے ساتھ رہ کر، ان کی یہ حالت دیکھ کر جلد از جلد میں بھی ایک ڈپریشن کی مریضہ بن جاؤں گی۔ بابا جان تو ویسے بھی کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ ایک ہفتے بعد، کبھی 2 ہفتوں بعد، تو کبھی گھر آتے بھی نہیں تھے۔ یہ سارا ویران سا گھر مجھے کاٹ کھانے کو آتا تھا۔ ایک ماریا تھی، میری دوست، جس کی اب شادی ہو چکی تھی۔ وہ آتی تھی تو میرا شام کا پہر بہت اچھا گزر جاتا تھا۔ اب تو میری کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ میری ٹیچر نے بھی چھٹی لمبی کر دی تھی۔ وہ ماریا کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھی۔ ماریا نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ اس کے سارے رشتہ دار مری میں ہیں۔ کیا سرمد بھی مری کا رہنے والا ہوگا؟ کیا وہ کراچی سے اب واپس جا چکا ہوگا؟ میں اٹھی اور خالہ جان کو تلاش کرنے لگی۔ آخر وہ مجھے اسی پیپل کے درخت کے پاس بیٹھی نظر آئیں۔ وہ بہت خاموش تھیں۔ میں نے دروازے سے کھڑے ہو کر ہی ان کو آواز دینا شروع کی۔ اس بار میں باہر جانا نہیں چاہتی تھی، جو سب میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب وہ میرے پاس آئیں تو بہت گھبراہٹ کا شکار تھیں۔ کیا ہوا خالہ جان، آپ ٹھیک ہیں؟ میرے سوال پر وہ اور زیادہ گھبرانے لگیں۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس وقت آپ باہر چلی آئیں، مجھے بلا لیتی۔ میں نے کہا، مجھے ماریا کی والدہ سے بات کرنی ہے۔ میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ وہ اتنی لمبی چھٹی لے کر کہاں چلی گئی ہیں؟ اس نے کہا، جی اچھا، میں پیغام بھجواتی ہوں۔ میں اندر گئی اور سوچنے لگی کہ خالہ وہاں کیا کر رہی تھی۔ کیا ان کو میری طرح اس درخت سے آوازیں سنائی دیتی ہوں گی؟ لیکن میں اس بات کا ذکر ان سے کر کے کسی نئی مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں بس سرمد کے پاس جانا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر تک خالہ جان بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئیں اور بتایا کہ ماریا کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ دن پہلے۔ وہ اب فی الحال یہاں نہیں آ سکتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کی خبر کیوں نہیں ملی؟ امی جان کو اٹھائیں، مجھے ان کے گھر جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں الماری سے چادر نکالنے لگی تو خالہ جان نے الماری کا دروازہ بند کیا۔ نہیں چھوٹی بیگم، آپ نہیں جا سکتی۔ بڑے صاحب نے سختی سے منع کیا ہے اب آپ کے باہر جانے کا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے جو میں نہیں جا سکتی؟ میری استاد ہیں وہ، میں انہیں دیکھنے کیسے نہ جاؤں؟ آپ امی جان کو جگا دیں، میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ خالہ جان کہنے لگی، کوئی فائدہ نہیں، آپ جانتی ہیں بڑے صاحب کی بات کوئی نہیں بدل سکتا۔ مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ میں کس قید میں پھنس گئی ہوں؟ کاش میں اس لکڑ ہارے کے گھر پر ہی بڑی ہوئی ہوتی، کم سے کم اپنی مرضی کی مالک تو ہوتی۔ یہاں پر تو انسان اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اب میں اس سب کے بعد امی جان سے بات کرنے چلی گئی۔ وہ بہت گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں صوفے پر بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان پر بہت ترس آ رہا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی ساری عمر اسی قید خانے میں گزاری تھی، ٹھیک ایسے جیسے اب میں گزار رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ باہر کچھ شور سنائی دیا۔ میں باہر آئی تو بابا جان کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا۔ وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ آج تمہاری شادی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ شادی؟ اس پاگل لڑکے کی؟ مگر کس سے؟ مجھے فوراً اپنا خیال آیا اور میں نے دل ہی میں کہا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا میری شادی اس پاگل لڑکے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ کون تھا؟ میں نے اس کو آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا، اور بابا جان کے ساتھ کیوں آیا تھا؟ بابا جان نے امی جان کو بھی بلوایا۔ میں کچن میں پانی پینے چلی گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ یہ لوگ کس کی شادی کی بات کر رہے ہیں؟ امی جان کو وہ کچھ سمجھا رہے تھے نکاح کے بارے میں۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دعا کرنے لگی، یا اللہ، پلیز سرمد کو جلدی بھیج دیں۔
اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ خالہ جان نے ایک لال جوڑا میرے پاس آ کر رکھا اور کہا اسے جلدی سے پہن لو۔ میرے ہوش اب خطا ہونے لگے۔ میں چیخ کر اس بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کیوں پہنوں میں یہ جوڑا؟ میں نہیں پہنوں گی۔ اس نے کہا آہستہ بولے، بڑے صاحب باہر موجود ہیں، وہ آپ کی شادی اس لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا رشتہ دار ہے۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، اب کہاں سے یہ پاگل رشتہ دار پیدا ہو گیا؟ میں نے ان سے غصے سے پوچھا تو اس نے کہا یہ ان کا رشتہ دار ہے، مجھے انہوں نے یہی بتایا ہے۔ اب آپ جلدی سے کپڑے بدلیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا سرمد کا پتہ لگ گیا تھا ان لوگوں کو؟ کیا خالہ جان نے آ کر سرمد کے بارے میں بابا جان کو بتایا ہوگا؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، لیکن مجھے اس پاگل آدمی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اتنے میں امی جان میرے کمرے میں آ گئی اور کہا تم تیار ہو جاؤ، آج تمہارا نکاح ہے۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ انہوں نے بے رخی دکھاتے ہوئے کہا یہ ظلم تم نے اپنے لیے خود منتخب کیا ہے۔ کون ہے وہ لڑکا جو بار بار آ کر تمہارا نام لیتا ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے؟ کیا تم اپنے گھر کے اصولوں سے واقف نہیں تھی؟ وہ ہمارے گھر کی چوکھٹ پر آ کھڑا ہوا۔ میں روتے ہوئے امی جان کی منتیں کرتی رہی، امی جان وہ سرمد ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پلیز آپ بابا جان کو سمجھائیں۔ انہوں نے پھر بے رخی دکھاتے ہوئے کہا وہ تمہارے بابا جان سے مل چکا ہے، اس نے تمہارے بابا جان سے کہا ہے کہ تم اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو۔ سوچو ذرا اس بات کو، اس وقت تمہارے بابا جان کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب اتنے لوگوں کے بیچ اس لڑکے نے یہ بات کہی ہوگی۔ آج تک تمہارے بابا جان نے تمہیں 7 پردوں کے بیچ رکھا ہوا تھا کہ کوئی تمہارے پاؤں کی دھول تک بھی نہ دیکھ سکے، اور میری تو عزت رکھی ہی نہیں تم نے۔ تم شادی پر جا کر یہ سب کر کے آئی ہو، میرے ساتھ رسوائی نہیں کرنی چاہیے تھی تمہیں، اور تم نے مجھ سے یہ بات اب تک چھپائے رکھی۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ چپ کے اس گھر سے فرار ہو جاؤ گی اور ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا؟ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی جان سرمد باہر ملک سے آیا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ کس طرح بات کرنی چاہیے، اپنے والدین کو ساتھ لانا چاہیے۔ تو امی جان نے کہا وہ والد ہی کے ساتھ آیا تھا، لیکن تمہارے بابا جان کو قبول نہیں ہے۔ میں خالہ جان کی طرف بھاگی۔ آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ آپ بھی تو میری ماں کی جگہ ہیں، آپ بولیں جا کر بابا جان سے، وہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ وہ تمہارے بابا جان کا رشتہ دار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سے اس لڑکے کی شادی کروا کر اپنی اگلی نسل بڑھائیں اور تمہیں بھی اس گھر سے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیا اس پاگل کی نسل کیسے بڑھ سکتی ہے؟ میں ہرگز اس شخص سے شادی نہیں کروں گی، چاہے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے۔ میں پہلے بھی تنہائی کا شکار رہی ہوں اور اب اس پاگل انسان کے ساتھ شادی کر کے اپنے لیے پوری زندگی کی تنہائی نہیں بن سکتی۔ بابا جان سے کہہ دیں مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں۔ وہ غصے میں آ گئی۔ لڑکی آہستہ بولو، وہ تمہاری جان لے لیں گے اگر ایک لفظ اور بولا تو۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کرنے لگی، یا خدا اب صرف آپ ہی مجھے اس عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ اتنے میں باہر کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ اس لڑکے کو دورہ پڑ گیا تھا، وہ کسی بھی ہوش میں نہیں تھا۔ اب جب سب باہر نکلے تو اسے بہت بری حالت میں دیکھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بابا جان نے ایک نظر میری طرف دیکھا، میں نے خوف کے مارے نظریں جھکا لیں۔ وہ میری جان لیتے بھی نہ گھبراتے، انہیں کسی کا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ سب اسے ہسپتال لے گئے اور وہاں وہ کچھ دن کے لیے ایڈمٹ ہو گیا۔ یہی وہ دن تھے جو وہ ہسپتال تھا۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن میں کیسے یہاں سے نکل سکتی تھی؟ میرے ارد گرد 7 پہرے تھے، میرے پاس یہی ایک حل تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں نے کبھی یہ قدم اٹھانے کا نہیں سوچا تھا، ان سب لوگوں نے ہی مجھے اس چیز پر مجبور کیا تھا۔ میں ایک پاگل انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی اور اس گھر میں جنات کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے امی جان کی ڈپریشن کی دوائی کی بہت ساری گولیاں اکٹھا کر کے پی لیں اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ان لوگوں نے ہسپتال داخل کروایا، میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ مجھ پر سخت پہرا تھا، خالہ جان کبھی دور نہ ہوتی تھی ہسپتال میں بھی مجھ سے۔ اب میرے پاس یہ ایک موقع تھا یہاں سے بھاگ جانے کا۔ میں نے نرس کو اشارہ کیا، مجھے بچا لو۔ اس نے میری بات سمجھ لی اور خالہ جان کو باہر بھیج دیا۔ پھر اس نے مجھ سے تفصیلات پوچھی۔
میں نے اسے بتایا کہ یہ لوگ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں اور میری شادی ایک پاگل سے کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہاں سے نکالنا اس کے لیے بھی رسک تھا۔ اس نے کہا میں کوشش کرتی ہوں لیکن تم جاؤ گی کہاں؟ میں نے اسے فی الحال اس کے گھر لے جانے کا کہا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئی۔ اس نے مجھے ایک ایڈریس لکھ کر دیا اور کہا 2 دن بعد شام کو 6 بجے تم ہسپتال کے پیچھے والے گیٹ سے نکل کر رکشے میں بیٹھ کر اسے کہنا تمہیں اس ایڈریس تک پہنچا دے۔ میں نے اسے کہا میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ اس نے مجھے نقاب والے برقعے کا بندوبست بھی کر کے دیا۔ 2 دن گزرے تھے، شام کے 6 بج رہے تھے، کمرہ بالکل خالی تھا۔ خالہ جان بہت تھک گئی تھیں، اس لیے کچھ دیر باہر چلی گئی تھیں۔ ان 2 دنوں میں وہ نرس میرے کمرے میں نہ آئی۔ مختلف نرسز آئیں اور ڈرپ وغیرہ لگاتی رہیں اور چلی جاتیں، اس سے کسی کو بھی اس پر شک نہ ہوا۔ میں اس کے بتائے ہوئے راستے سے برقع پہن کر نکل آئی، رکشہ لیا، اسے پتہ بتایا اور چلی گئی۔ میں رکشے سے اتری، ایک گیٹ تھا جو بہت پرانا سا تھا، گھر بھی بہت پرانا لگ رہا تھا۔ میں اندر گئی تو ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، وہ شاید اس نرس کی ماں تھی۔ میں نے ان سے کہا میں اس نرس کی دوست ہوں۔ اس نے مجھ سے کھانا پانی پوچھا، لیکن مجھے کسی چیز کی طلب نہ تھی۔ میں نے ان کے گھر کا فون استعمال کرنے کا پوچھا، اس نے فون کا بتایا۔ میں نے اپنی ٹیچر کا نمبر ملایا اور ان سے سرمد کا نمبر مانگا۔ انہوں نے مجھے سرمد کا نمبر دے دیا۔ میں نے مسلسل اس نمبر پر کال کی۔ بیل بج کر ختم ہونے ہی والی تھی کہ فون ریسیو ہو گیا۔ میرے پاس اب واپسی کے سارے دروازے بند تھے۔ میں ساری کشتیاں جلا کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ مجھے اب کسی چیز کا بھی خوف نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب واپس گئی تو مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا۔ سلیم خان نے بہت سال پہلے یہ قدم خود اٹھایا تھا۔ آج ان کو ضرور اس بات کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اتنے سال پہلے جو انہوں نے کیا تھا آج وہی کچھ ان کے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان کے احسانوں کا بدلہ اس طرح دوں گی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ایک ایسی قید میں رکھا جس میں مجھے دانا پانی تو ملتا رہا، لیکن ہمیشہ میرے پر کاٹ کے رکھتے۔ مجھے اپنے ماں باپ کا بھی نہیں پتہ تھا۔ میری ساری عمر یہی خواہش رہی کہ میں ایک دن ان سے ضرور ملوں، نہ جانے وہ کہاں ہوں گے، لیکن میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ میں نے سرمد کو فون ملایا، اس نے فون اٹھایا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، میں کس طرح اس سب کے بیچ سے نکل آئی ہوں۔ اس نے میری باتیں سنی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ اس نے مجھ سے سارا ایڈریس لیا اور یہاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرا ایک ایک پل بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ سرمد کو شاید یہ خوف بھی تھا کہ بابا جان سرمد کی فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ جب وہ نرس واپس گھر آئی تو اس نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بابا بھی وہاں آئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی یہ بات ہسپتال سے باہر نکلے۔ وہ بہت شدید غصے میں تھے۔ سارے اسٹاف کو بلوا کر سب کو دھمکی دی کہ جلد از جلد تمہیں ڈھونڈا جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سرمد نے دستک دی۔ مجھے اس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں اس نرس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آئی اور کسی کو اس بات کی بھنک تک بھی نہ ہوئی کہ میں اس کے گھر گئی تھی۔ ہم سارا راستہ خاموش رہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بس میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ ان کو کبھی بھی سرمد کا پتہ نہ چلے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ سرمد سے پوچھنے ضرور آئیں گے۔ سرمد مجھے ایک فلیٹ پر لے گیا جو بہت چھوٹا سا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہہ کر نکاح کے سارے انتظامات کروا لیے تھے۔ وہاں پر 4 لڑکے بھی موجود تھے جو شاید اس کے دوست تھے۔ مولوی صاحب نے ہم دونوں کا نکاح پڑھوایا۔ سارے شہر میں بابا جان نے اپنے آدمی بھیجے۔ مجھے ڈھونڈنے کے لیے وہ لوگ ماریا تک گئے۔ سرمد کے گھر کا پتہ کروایا۔ سرمد مجھے یہاں چھوڑ کر گھر واپس چلے گئے تھے کہ کسی کو بھی ہم پر شک نہ ہو۔ جب بابا جان کو یہ خبر ملی کہ میرا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تو ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ بہت سیریس کنڈیشن تک پہنچ گئے۔ لیکن میں اس وقت ان سب باتوں سے انجان تھی۔ میں اس گھر میں چھپ کر رہ رہی تھی۔ مجھے اس کھلی قید سے یہ بند قید اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے یہاں پر بہت سکون مل رہا تھا۔ میں سرمد کے ساتھ اس چھوٹے سے فلیٹ میں بہت خوش تھی۔ اس میں ہر چیز کی سہولت تھی۔ میں سارا کچھ یہاں خود کرتی تھی۔ مجھے بہت خوف تھا کہیں بابا جان سرمد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ سرمد کی فیملی بہت چھوٹی تھی۔ صرف سرمد اور اس کے والد تھے جو باہر ملک مکین تھے۔ یہاں پر صرف سرمد تھا۔ سرمد کا کہنا تھا یہ معاملہ ٹھنڈے ہونے کے بعد ہم لوگ بھی باہر ملک چلے جائیں گے۔
یہاں سے بہت دور۔ سرمد میرے لیے طرح طرح کے کھانے بھجواتا رہتا۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے دوست کبھی کچھ دے جاتے، کبھی کچھ۔ بہت دن گزرنے کے بعد آج دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں اکیلی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے نکلنے لگے۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ کو میرا پتہ کس نے بتایا اور کون آیا ہے آپ کے ساتھ؟ سامنے دکھنے والے چہرے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے اپنی موت سامنے دکھ رہی تھی، جس سے اب نکلنا میرے لیے ناممکن تھا۔ مجھے ایک دم سے سرمد کا خیال آیا۔ سرمد کہاں ہوگا؟ سامنے کھڑے چہرے نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں اب خود کو ایک کنویں میں دھکیلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جہاں سے بچ نکلنا میرے لیے ناممکن تھا۔ یہ تو خالہ جان تھی۔ وہ کس کے ساتھ یہاں آئی تھی؟ اس نے آتے ہی رونا شروع کر دیا تھا اور بتانا شروع کیا کہ بابا جان کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس بات نے مجھے جھٹکا دیا۔ خالہ نے بہت شور ڈالا کہ جلدی چلو، تمہاری امی جان کو اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے خالہ سے کہا، میں اپنے شوہر کو ایک کال کر لوں؟ انہوں نے کہا، وہ آ جائے گا وہاں، تم بس میرے ساتھ چلو جلدی سے۔ میں نے کہا، میں صرف چادر لے کر آتی ہوں۔ ٹیبل پر پین پیپر پڑے تھے۔ میں نے بس اتنا لکھا، سرمد بابا کے گھر آ جانا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ خالہ جان نے لکھتے ہوئے مجھے نہیں دیکھا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی آئی۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، مجھے اپنی جان اپنے پیروں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہماری ساری کاغذی کارروائی ہو چکی تھی باہر ملک جانے کی کہ اچانک یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو امی جان صوفے پر بیٹھی تھیں اور ایک شخص پیٹ دیے کھڑا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اب میرے سامنے تو بابا جان کھڑے تھے۔ وہ جلدی سے میرے قریب آئے، مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے گئے اور باہر سے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ مجھے اب صرف سرمد کی جان کی فکر تھی۔ میں نے اسے یہاں آنے کا بھی بولا تھا۔ اگر وہ خط پڑھ کر یہاں آتا تو ضرور مارا جاتا۔ میں زور زور سے رونے لگی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی، لیکن کوئی بھی میری فریاد کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ ماں جس نے مجھے گود لیا تھا، نہ وہ ماں جس نے مجھے پالا تھا۔ یہاں پر سب ایک ہی کشتی کے سوار تھے، سب مجھے ہی قصوروار قرار دے رہے تھے۔ میرا بس یہ گناہ تھا کہ میں نے سرمد کو اپنے لیے چنا تھا اور یہ لوگ مجھے یہاں ایک پاگل کی بیوی بنا کر اس قید خانے میں بند کرنا چاہتے تھے۔ میرے مرنے کی تو ان سب کو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے جینے سے سارے مسئلے پیدا ہوتے تھے۔ میری فریاد سننے والا یہاں اب کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہاں اس کمرے میں بند آج تیسرا دن تھا۔ مجھے سرمد کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ وہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا؟ کیا میرے بابا نے اسے زندہ چھوڑا ہوگا یا نہیں؟ مجھ سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ بس خالہ آتی، کمرے میں پانی رکھ کے چلی جاتی اور دروازے کو بند کر دیتی۔ نکاح کے اوپر نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ وہ لوگ مجھے اس پاگل کے ساتھ اس رشتے میں باندھ کر قید کر دیتے۔ میں ہر وقت روتی اور یہ سوچتی کہ کیا میں ان کی بیٹی ہوتی تب بھی وہ لوگ مجھ سے یہی سلوک کرتے، یا پھر مجھے اپنی جان سے بھی عزیز رکھتے اور کسی بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیتے۔ یہی سب سوچتے سوچتے مجھے اس پیپل کے پیڑ کے مکین کا خیال آیا جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مجھے ایک بار خیال آیا کہ جو محبت کرتے ہیں وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں۔ محبت کرنے والے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہی خیال مجھے اس جنات کے بارے میں آ رہے تھے۔ میں نے بے بس ہو کر بے ساختہ ان جنات کو پکارنا شروع کیا، پیپل کے پیڑ کے مکین، میری فریاد سنو، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے رہائی دلواؤ، میرا دم گھٹتا جا رہا ہے، میں مر جاؤں گی، انسان تو حیوان بن چکے ہیں، اب تم میری مدد کرو۔ میں زور زور سے چلانے لگی۔ اتنے میں مجھے ایک تیز چمکتا ہوا دیا دکھائی دینے لگا، جس کی روشنی بہت تیز تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا اور وہ ایک خوبصورت شخص کے روپ میں آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ میں نے اسے کہا، مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے رہا کرواؤ، میں زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اس نے کہا، اس کے لیے مجھے اپنے پیار کی قربانی دینی ہوگی، جو محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ قربانی ہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں باہر نکل آئی تو وہ سارے لوگ پتھر کے ہو چکے تھے۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل کر آئی اور ایک تیز ہوا کا جھونکا چلا، جس کے ساتھ اس حویلی کا دروازہ زنجیروں سے جکڑ لیا گیا۔ اس کے بعد وہ سارا کا سارا نظارہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں سرمد گاڑی سے اترا۔ مجھے کہا، تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے اسے کہا، جلدی یہاں سے چلو، جلدی،
میری آنکھوں کے سامنے وہ حویلی پتھر کی ہو گئی، اس کے ساتھ وہ پیپل کا درخت بھی آہستہ آہستہ پتھر کا ہو گیا۔ سرمد مجھے واپس اس گھر میں لایا جہاں میں اس کی بیوی بن کر رہا کرتی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد ہم نے ساری پیکنگ کی، جانے کی ساری تیاری ہو چکی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں ایک بار ماریا سے مل لوں، اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں اور کبھی واپس لوٹ کر یہاں نہ آئیں۔ سرمد مجھے ماریا کے پاس اسلام آباد لے گیا۔ ہم 2 دن اس کے ساتھ رکے۔ میں نے ساری بات اس کو بتائی کہ اس کی شادی کے بعد میں نے کیا کچھ سہا تھا۔ اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ وہیں پر شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اب ساتھ رہتی تھیں۔ ماریا امید سے تھی، اب وہ بہت خاموش سی رہتی تھی۔ 2 دن یہاں رکنے کے بعد ہماری یہیں سے فلائٹ تھی۔ ہم لوگ کینیڈا چلے گئے۔ کئی سال میں نیند میں ڈرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا، جس کے بعد مجھے سارے برے خواب آنا بند ہو گئے۔ میں اسی کی پرورش میں مگن ہو گئی۔ یہاں ہم لوگ بہت خوش تھے۔ ہم لوگ روز باہر گھومنے جاتے۔ سرمد نے دنیا جہاں کی خوشیاں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اکثر وہ گھر کے کاموں میں بھی میرا بہت ہاتھ بٹاتے تھے۔ میرے بیٹے کو بھی زیادہ تر وہی سنبھالتے تھے۔ ہم لوگ اس کے والدین سے الگ رہتے تھے۔ سرمد کے والد نے دوسری شادی کی تھی اور وہیں بس گئے تھے۔ وہ لوگ اکثر ہم سے ملنے آتے تھے۔ مجھے سرمد نے الگ گھر لے کر دیا تھا، بہت کچھ میرے نام پر کر دیا تھا تاکہ مجھے کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ سرمد میرے لیے ایک فرشتہ بن کر اترا تھا اس زمین پر، جو مجھے کتنا دور سے یہاں تک لے کر آیا تھا۔ ہمارا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا۔ میں اکثر رات کو ماریا سے بات کرتی تھی ویڈیو کال پر۔ اس کی بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ ہم لوگ اکثر اپنے بچوں کی تصاویر ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے۔ میں نے ماریا کو بہت بار انوائٹ کیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے یہاں آئے اور یہاں پر اپنے شوہر کا چیک اپ کروائے اور اس کا علاج کروائے۔ اس کا سارا خرچہ بھی سرمد اٹھانے کو تیار تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد ماریا بھی یہاں آ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کا علاج کروایا۔ اس کا شوہر بالکل صحت یاب ہو چکا تھا اور ایک نارمل انسان بن چکا تھا۔ ماریا کا بھی یہی شفٹ ہونے کا ارادہ تھا۔ اس کا شوہر اب سرمد کی کمپنی میں کام کرنے لگا تھا۔ ماریا کے آنے سے میرا بھی دل بہل گیا تھا۔ ہمارے بچے اب اسکول میں پڑھنے لگے تھے۔ میں اور ماریا اکثر شاپنگ وغیرہ کے لیے خود جایا کرتے تھے۔ گھر کا سامان وغیرہ بھی خود ہی لے آتے تھے۔ پرانی یادوں کو مٹا کر اب یوں ہم سب اپنی اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔